ویلکم ٹو سجادیہ یوٹیوب چینل۔ آج کی نشست میں بات کر رہا ہوں پیر پور رپورٹ کے حوالے سے۔ پیر پور رپورٹ، اس کے بعد محمد شریف رپورٹ، کمال یار جنگ رپورٹ اور فضل حق رپورٹ، یہ چار طرح کی رپورٹس ہیں دراصل جن کو پڑھا جاتا ہے، لیکن ان رپورٹ کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ یہ رپورٹس کیوں پبلش کی گئیں۔ اس سلسلے میں ہمیں جانا پڑے گا 1937 سے 1939 کے دور پر، 1937 سے 1939 تک، تقریباً یہ 2 سال 3 مہینے 27 مہینوں کا جو دور تھا، جو کانگریسی منسٹریز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور کے حوالے سے 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات لڑے گئے تھے۔ ہندوستان کو اس وقت 11 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور 1771 نشستوں پر یہ انتخاب لڑا گیا تھا۔ اس انتخابات میں کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں فتح حاصل کر لی، 750 سے زائد نشستیں جیتیں، اور دوسری طرف مسلم لیگ کو اس انتخاب میں شکست ہوئی۔ مسلم لیگ صرف 106 نشستوں پر کامیابی سمیٹ سکی۔ یوں کانگریس نے 8 میجارٹی صوبوں میں فتح حاصل کرنے کے بعد اور باقی 3 صوبوں میں اتحادی حکومت بنانے کے بعد اپنی حکومت قائم کی، اور اس دور کو کانگریسی منسٹریز کے دور سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو دور تھا، یہ بڑا مشکل دور تھا مسلم لیگ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی پالیسیاں رائج کی گئی تھیں جو مسلمانوں کے فیور میں نہیں جا رہی تھی۔ مثال کے طور پر ہندی کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا، اردو زبان کو نظر انداز کیا گیا تھا، کانگریس کے جھنڈے کو قومی جھنڈا بنایا گیا تھا، گائے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی، مساجد کی تعمیر پر پابندی لگائی گئی تھی، اور تعلیمی پالیسیاں بھی ایسی تھیں جو مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے مسلم لیگ کے ساتھ اور بھی ایسے ظلم اور جبر تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے، مسلم لیگ کے لیے بالخصوص یہ بہت مشکل دور تھا۔ ایسی صورتحال میں 1939 میں ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کانگریس اپنے کچھ مطالبات انگریز سرکار کے آگے پیش کرتی ہے جو تسلیم نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں کانگریس اپنی منسٹری سے ریزائن کر دیتی ہے۔ یوں یہاں پر 1939 میں آ کر کانگریس کی وزارتوں کا دور ختم ہوتا ہے۔ اسی دوران پھر قائد اعظم کی کال پر مسلم لیگ یوم نجات، ڈے آف ڈیلیورنس مناتی ہے 22 دسمبر 1939 کو۔ یہیں سے پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے مسلم لیگ کی تاریخ میں، قائد اعظم کی جو جدوجہد ہے اس میں، اور مسلم لیگ آگے پھر زیادہ فعال ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے۔ اب اس دور کے بعد 4 رپورٹس تھیں جو پبلش کی گئی تھیں، جو کہ پیر پور رپورٹ کے نام سے، شریف رپورٹ کے نام سے، کمال یار جنگ رپورٹ سے، اور فضل حق رپورٹ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اب ان رپورٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اس پس منظر کو سمجھنے کے بعد۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں پیر پور رپورٹ کے حوالے سے۔ تو 28 مارچ 1938 کو مسلم لیگ نے ایک کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ یہ کمیٹی 8 ممبرز پر مشتمل تھی، جبکہ راجہ سید محمد مہدی جو تھے وہ اس کے چیئرمین مقرر کیے گئے۔ اس کمیٹی نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا، تفتیش کرنی تھی کہ ڈیورنگ دی کانگریس رول مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم اور تشدد کیا گیا، اس رپورٹ کو سامنے لانا تھا۔ یوں یہ پیر پور رپورٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ راجہ سید محمد مہدی، ان کا تعلق پیر پور کے علاقے سے تھا اور وہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو اسی وجہ سے اس کو منسوب کر دیا گیا پیر پور رپورٹ کے نام سے۔ پیر پور رپورٹ جو 15 نومبر 1938 کو پبلش کی گئی، یہ 96 صفحات پر مشتمل رپورٹ تھی، اور اس میں تفصیل سے جائزہ لیا گیا تھا کہ ڈیورنگ دی کانگریس رول ان انڈین سب کانٹیننٹ، ان کی جو کرویلٹیز تھیں، ان کا جو ظلم اور جبر تھا، ان کی جو پالیسیاں تھیں جو مسلمانوں کے مفادات کے سراسر منافی تھیں، ان کا مکمل طور پر جائزہ لیا گیا تھا، اور یہ باور کرایا گیا تھا کہ اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں۔ یہ تھی پیر پور رپورٹ۔ دوسرے نمبر پر بات کر رہا ہوں شریف رپورٹ کے حوالے سے۔ شریف رپورٹ مارچ 1939 میں اس کو پبلش کیا گیا تھا۔
یہ بھی مسلم لیگ کے کانفرنس میں طے ہوا تھا اور یہ محمد شریف نے اس رپورٹ کو تیار کیا تھا۔ یہ رپورٹ بھی کانگریسی دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و جبر، تشدد، ان کی منفی پالیسیوں کے حوالے سے تھی، لیکن یہ رپورٹ صرف اور صرف بہار کے علاقے کو فوکس کرتی تھی۔ محمد شریف نے بہار کا جو علاقہ تھا ہندوستان میں، اس علاقے کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن کی اور یہ دیکھا کہ اس علاقے میں کانگریس کی جو پالیسیاں تھیں، بہار میں مسلمان اس سے کتنے متاثر ہوئے۔ اب بات کر رہا ہوں جی تیسری رپورٹ، جو کہ کمال یار جنگ رپورٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کمال یار جنگ رپورٹ، اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ سمجھیں تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو اجلاس چل رہا تھا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو سر سید احمد خان کے دور میں بنائی گئی تھی، تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ایک اجلاس کے بعد اور مسلم لیگ کے اجلاس کے بعد مشترکہ طور پر ایک کمیشن بنایا گیا تھا اور اس کمیشن کے سرپرست تھے، چیئرمین تھے کمال یار جنگ۔ اسی نام سے اس کو کمال یار جنگ رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ بحث کرتی تھی جی ایجوکیشنل پالیسی کے حوالے سے کہ ہندوستان کے اندر کانگریس منسٹریز کے دوران جو ایجوکیشنل پالیسی بنائی گئی تھی، جو وردہ سکیم یا ودیا سکیم کے تحت تھی، اور اس میں مسلمانوں کے مفادات کو، مسلمانوں کے حوالے سے جو ایجوکیشنل پالیسیز تھیں، ان کو بری طرح متاثر کیا گیا تھا۔ کیسے متاثر کیا گیا تھا؟ اس ایجوکیشنل پالیسی میں ہندی سب سے پہلے اس کو پروموٹ کیا گیا، ہندی کو لینگویج کا درجہ دیا گیا، مسلم لیگ کی مسلمانوں کی زبان اردو کو اس نظر انداز کیا گیا، اور پھر سب سے بڑھ کر مسلمانوں کا جو کلچر تھا، سویلائزیشن تھی، اس کو ہٹا دیا گیا تھا، اور جو ہندو رہنما تھے، ان کے جو ہیروز تھے، ان کی جو سویلائزیشن تھی، اس کو اجاگر کیا گیا تھا۔ تو کمال یار جنگ ایجوکیشنل پالیسیز پر بنائی گئی وہ رپورٹ تھی جو کمال یار جنگ نے اپنی ٹیم کے ساتھ بنائی تھی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں یہ طے ہوا تھا اور پھر یہ رپورٹ 1939 میں مرتب کی گئی تھی، اور یہ بحث کی گئی تھی کہ کانگریس منسٹریز کے دوران ایجوکیشنل پالیسیز جو بنائی وہ سراسر مسلمانوں کے منافی تھی۔ چوتھی اور آخری رپورٹ ہے جی، جس کو کہتے ہیں فضل حق رپورٹ۔ جو مولوی فضل حق جو تھے وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے دسمبر 1939 میں ایک رپورٹ بنائی، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک پمفلیٹ جاری کیا، مسلم سفرنگ انڈر رول آف کانگریس۔ یس، مسلم سفرنگ انڈر رول آف کانگریس، یہ اس پمفلیٹ کا ٹائٹل تھا کہ کانگریسی منسٹریز کے دوران مسلمانوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے اندر جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ تھے وہ یہ تھے، جیسے مساجد کی تعمیر پر پابندی لگائی گئی تھی، اذان نشر کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی، مسلمان نماز پڑھتے تھے ان کو پر تشدد کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ جتنے بھی اسلام کے حوالے سے جو نکات تھے، ان نکات کو بین کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں مولوی فضل حق نے پھر یہ ایک رپورٹ تیار کی جس کو فضل حق رپورٹ کہتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں نے ان 4 رپورٹس پر بات کی۔ سب سے پہلے پیر پور رپورٹ، محمد شریف رپورٹ، کمال یار جنگ رپورٹ اور فضل حق رپورٹ۔ ان چاروں رپورٹ کا اگر ہم مجموعی جائزہ لیں، اس کی سمری دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1937 سے 1939 تک ان 27 مہینوں میں ڈیورنگ دا کانگریس رول ان سب کانٹیننٹ، اس دوران جو کانگریس کا جو رویہ تھا، ان کی جو پالیسیاں تھیں، وہ مسلمانوں کے بہت زیادہ منافی تھیں، اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ رپورٹیں مرتب کی گئی تھیں، پیر پور رپورٹ، شریف رپورٹ، کمال یار جنگ رپورٹ اور فضل حق رپورٹ۔ ان تمام رپورٹ میں وہ ذکر کیا گیا تھا، وہ انویسٹیگیشن یا تفتیش کی گئی تھی کہ جس کے تحت ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے جتنے بھی مسائل تھے کانگریس کی طرف سے، یا جتنی بھی پالیسیاں، منفی پالیسیاں تھیں، ان پالیسیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان ساری رپورٹ کو آج کی کلاس میں زیر بحث لایا ہے۔ امید ہے آج آپ اس کلاس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو اس حوالے سے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔